میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مزید نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثہ میں تاڑے سامنے پیش کرنا ماں کہ فرمایا خیال رہے کہ صدیقی فاروقی زمانہ میں جو صحابہ میں امن و امان تھی اور حضور علیہ السلام کا فیض ان میں جاری تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل گیا۔ یعنی صحابہ کے آپس میں ذاتی مخالفت نہیں تھی، دینی تھی۔ بعد میں مخالفت کرانے والے بھی آگے جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جب میرے صحابہ چلے گئے اپنا فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو؟ تو کہیں گے ہاں، پھر انہیں فتح دی جاوے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا تو لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو کہا جائے گا تم میں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، پھر انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو کہا جائے گا کیا تم میں وہ ہے جو ان کے ساتھ رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح دی جائے گی۔ یہ میرے دوستوں مسلم شریف کی فرمایا روایت ہے، فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے میرے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بیان فرما دیتا، لوگاں دے وچ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لوگاں دی ایک جماعت جہاد کرے گی، جماعت۔ فرمایا انہاں دے کول پوچھا جائے گا، انہاں کول پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے نال رہیا ہوئے گا؟ تے فرمایا پھر کیا جائے گا، دسیا جائے گا کہ ہے، تے فرمایا انہاں نوں فتح دتی جائے گی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک جماعت جہاد کرے گی، پھر آکھیا جاوے گا، پھر کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیاں دے نال کوئی ایسا شخص ہے جنہیں زندگی گزاری ہوئے، یعنی تابعی۔ فرمایا جائے گا ہاں، جس ویلے اس بندے نو ویکھیا جائے گا فتح ہو جائے گی۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیاں دی، جڑا صحابیاں نو جنہیں ویکھیا ہے، جڑا انہوں ویکھیا جاوے گا تے انہوں ہی فتح دتی جائے گی، تے جنہیں صحابیاں نو ویکھیا ہوئے گا اس بندے نو ویکھیا جاوے تے تاں بھی فتح ہوئے گی۔ تے صحابی نو ویکھیا جائے، جنہیں صحابی نو ویکھیا انہوں تابعی کہندے ہیں، جنہیں تابعی نو ویکھیا انہیں تابعی نو کیا جاتا ہے۔ جنہیں جڑا صحابیاں نو ویکھے انہوں جڑے ویکھ لوے تو انہوں فتح ہو جاتی ہے۔ اتنی عظمت والے صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام دے۔ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت جہاد کرن واسطے جائے گی۔ فرمایا پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے نال رہیا ہوئے گا؟ فرمایا ہاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی کوئی ہے؟ فرمایا جے کیا جائے گا ہے تے فتح دتی جائے گی ان دی برکت نال۔ اس واسطے ہن ذرا تھوڑی جی اگے تفسیر بھی سن لو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیاں دے بارے اس حدیث کی اے تفسیر ہے کہ ہمارے بعد صحابہ کے طفیل، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے طفیل سے بھی، تابعین کے بعد تبع تابعین کے طفیل سے بھی ان کے وسیلہ سے جہادوں میں فتح ہوگی، جہادوں میں فتح ہوگی اور دعائیں کی جائیں گی اور فتح نصیب ہوگی۔ اس حدیث سے توسل ثابت ہوتا ہے نیک لوگوں کا، اور جہادوں میں بھی فتح ہوگی۔ اور جس طرح فرمایا لکڑی کے طفیل لوہار بھی مشہور ہو جاتا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بزرگوں کے تبرکات اور امامہ اور انبیاء کے تبرکات جیسے نلین مبارک لباس وغیرہ سے فتح ہوتی تھی۔
جیسے تابوت سکینہ ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی پاس رہا۔ اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، لیکن اب جو تصویریں بنائی جاتی ہیں ناجائز ہیں، جو فوٹو بنائے جاتے ہیں کاغذ کے اوپر، یہ نہیں آدمی بنوا سکتا۔ فرمایا کہ ان کے طفیل سے بھی فتح ہوگی، ان کے تبرکات سے بھی فتح ہوگی۔ تو جن لوگوں نے تبرکات کی بے ادبی کی ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا، دیکھو رب نے طالوت کے ساتھ اسرائیلیوں کے لیے ایک جہاد میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات امامہ شریف اور نلین مبارک صندوق میں رکھے ہوئے تھے، بھیجے، اس سے بھی فتح ہوگی ان کو۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کچھ لوگ اردو سمجھتے ہیں، کچھ پنجابی سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیاں جن نے ویکھیا اندے نال بھی فتح ملتی ہے، تے جن نے تابعین دے ذریعے بھی فتح ملتی ہے۔ جن نے تابعین ویکھیا انہوں تابعین کہندے نے، جنہاں صحابیاں نو ویکھیا او بندہ موجود ہے، فرمایا جماعت دے وچ تے پھر بھی فتح ہوئے گی۔ تے جڑا صحابیاں دی تعریف کرے، بیان کرے، انہاں دی شان و عظمت بیان کرے، پھر اللہ انہوں کس طرح جنت میں سٹے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ جڑا نبی پاک دے صحابیاں دے خلاف بولتا ہے، میں کہنا مینوں رب کعبہ دی قسم ایک بھی صحابی جہنم وچ نہیں جا سکتا۔ جڑا صحابیاں دی مخالفت کرتا ہے وہ جہنم تو ایک بھی باہر نہیں رہے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیاں نو جنہاں نے ویکھیا ہے انہاں دے نال فتح مل جاندی ہے، تے ایک بھی صحابی جماعت دے اندر موجود ہے، فتح مل جاندی ہے۔ تے پھر انشاءاللہ تعالی جڑا نبی پاک دے صحابیاں دی شان بیان کرتا ہے، انہاں دی عظمت بیان کرتا ہے، انہاں دی شان بیان کرتا ہے، وہ بھی جنت وچ نہیں جا سکتا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل دے اندر ایک تابوت سکینہ سی، ان دے وچ موسیٰ علیہ السلام دے تبرکات سن، ہارون علیہ السلام دے تبرکات سن، تے انہوں سامنے رکھیا جاندہ سی تے فتح ہو جاندی سی۔ تے پھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں دی تعریف بیان کرے، تے جڑا انہاں نو ویکھے، جڑا انہاں دی جماعت وچ ہوے تے انہاں نو فتح ہو جاندی ہے ویکھ کے، تے پھر سمجھ لے او لوگ جڑے نبی پاک دے صحابیاں دے خلاف بولدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو میرے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح دی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر بھیجا جائے گا، تو کہیں گے دیکھو کیا تم میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو پاتے ہو؟ تو ایک صحابی پائے جائیں گے تو انہیں فتح دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان دے وچوں حاصل ہوتا ہے، سبق یہ ملتا ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر بھیجا جائے گا، تو پوچھا جائے گا کہ تواڈے چوں کوئی نبی پاک دا صحابی ہے؟ ہاں دسیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام دا پیارا کوئی صحابی موجود ہے، تے فرمایا انہاں نو بھی فتح دیتی جائے گی۔ اگے سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسرا لشکر بھیجا جائے گا، کہیں گے کیا ان میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ فرمایا ایک اور لشکر بھیجا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا تاڑے چو کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو ویکھیا ہے؟ فرمایا جس وڑے اس بندے نو ویکھیا جائے گا، فرمایا فتح دیتی جائے گی۔ فرمایا پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا، فرمایا کہا جائے گا دیکھو کیا تم میں وہ شخص ہے جس نے اسے دیکھا ہو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا۔ جس ویلے چوتھا لشکر بھیجا جائے گا، فرمایا ایک کیا جائے گا تواڈے چوں کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو ویکھیا ہے، تے کوئی گواہی دے گا کہ فرمایا فتح دیتی جائے گی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو ویکھیا ہے۔ میرے دوستو، پھر اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص دیکھا جائے گا، یعنی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کو ویکھیا ہے، یعنی کوئی صحابی موجود ہے، صحابی رضی اللہ عنہ موجود ہے کہ
کوئی صحابی رضی اللہ عنہ موجود ہے پوچھا جاوے گا؟ فرمایا پوچھا جاوے گا جس ویلے دسیا جائے گا، معلوم کیتا جائے گا، علم آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا ایک صحابی رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ فرمایا جس ویلے گواہی مل جائے گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر انہوں نے بھی فتح دیتی جائے گی، انہوں نے بھی فتح دیتی جائے گی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میری امت میں بہترین گروہ ہے، بہترین گروہ ہے۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں، اور پھر وہ ان کے بعد جو ایسی قوم ہوگی جو گواہی دے گی حالانکہ گواہی بنائی نہ جائے گی، خیانت کرے گی، امانت نہ کرے گی، نظر مانے گی، نظر پوری نہ کرے گی، ان میں موٹا پن ظاہر ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ قسم کھائیں گے حالانکہ قسم نہ بولے جائیں گے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بہترین گروہ ہے، میرا بہترین امت میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے میری، پھر لوگ اس کے قریب، پھر وہ جو ان سے قریب، پھر ایک اور قوم آئے گی، وہ گواہی دین گے، انہوں نے گواہی نہیں مننی جائے گی، کچھ ایسے لوگ آن کے امانت خیانت کریں گے۔ ہن میرے دوستو اس کی کچھ تفسیر میں تاڑے سامنے بیان کرنا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی کتنے عظیم ہیں، بزرگ ہیں، انہاں دے وسیلیاں نال فتح ملتی ہے، انہاں نو ویکھن والے دے نال فتح ملتی ہے، انہاں نو ویکھن نال فتح ملتی ہے۔ تے فرمایا وہی لعنتی ہے جڑا نام نہ منے۔ فرمایا قرآن اس دی گفتگو تو اے موجود ہوندا ہے کہ کن بمانا اہل زمانہ، یعنی ساتھی ایسے آئیں گے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ایک زمانہ ایسا گزرے گا، لوگ 40 سال، فرمایا 80 سال دے بعد، 100 سال دے بعد وقت مضبوط رہے گا، لیکن فرمایا پہلے قرن سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ، اور دوسرے سے مراد تابعین ہیں، تیسرے سے مراد تبع، اور پھر تابعین ہیں۔ خیال رہے کہ زمانہ صحابہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے 120 سال تک رہا، 120 سال تک رہا، اور فرمایا 100 ہجری تک، اور زمانہ تابعین سے 170 تک زمانہ تبع تابعین، اور فرمایا 220 تک اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے فتنے اور تفرقہ بازیاں شروع ہو گئیں، یعنی ایسے ایسے لعنتی لوگ آگے جو صحابہ اکرام کے خلاف بولتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس تو مراد ہویا کہ پہلا زمانہ جو نبی پاک کے صحابیاں دا ہے، دوسرا تابعین دا ہے، پھر تبع تابعین دا۔ فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے جڑے صحابی ہیں، فرمایا انہاں دا نبی پاک علیہ السلام کے ظہور تو 120 سال تک انہاں دا دور رہا، اور فرمایا 120 سال تک، اور فرمایا اس کے بعد ایک زمانہ تابعین دا 170 سال تک، اور اس کے بعد فرمایا 220 تک تبع تابعین، جنہاں نے صحابیاں نو ویکھیا، جنہاں نے تابعیاں نو ویکھیا۔ پھر اس کے بعد ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہاں نے اذاناں بدل دیتیاں، اذاناں بدل دیتیاں، کلمے بدل دیتے، یہ ہوئی لوگ گئے جڑے نبی پاک کے صحابیاں کے خلاف بولتے ہیں۔ ہن اگلی حدیث میرے دوستو سنو کہ کچھ ایسے لوگ ہوندے نے جڑے نظر مندے تے نظر نہیں دیندے، یعنی جڑا نظر منے نظر حقیقت اللہ دے نا دی ہے، کسے پیر بزرگ ولی دے نا دی نظر نہیں ہوندی۔ قرآن دا اس کے اندر بیان موجود ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ دی ماں نے منت منی لڑکا پیدا ہویا تو میں مسجد اقصی دی خدمتگار بناؤں گی، جڑا آج تک مسلمان فتح ہی نہیں کر سکے مسجد اقصی، لیکن حضرت مریم رضی اللہ پیدا ہوئی۔ نظر منو تے او نظر منو جڑی تسی پوری کر سکو، نظر منو جڑی تسی پوری کر سکو، ورنہ نظر نہ منو۔ اگر کسی ولی دے دربار سے کوئی جا کے فاتحہ پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے نہ بھی کرو تو کوئی حق نہیں، لیکن کر دیو تو اتنے لوگ زیادہ ہوندے، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی کفر بھی نہیں، شرک نہیں، لیکن اے یاد رکھنا ہے کہ نظر صرف اللہ دے
نادی ہے۔ اور شرعی نظر کا حکم یہ ہے کہ لغوی نظر جو اولیاء کے نام کی ہو اس کو پکارنا فرمایا بہتر ہے، لیکن فرض نہیں کہ اولیاء کرام دے جڑے مزارات ہیں انہاں تے اج کل ایسے پیر تے ایسے رہبر بنے ہونے، کچھ ایسے لوگ نے جڑے نبی پاک تے صحابیاں دے خلاف بولتے ہیں، لہذا ایسے پیر نے جڑے انہاں دی بیعت بھی نہ کیتی جاوے، جڑے نبی پاک تے صحابیاں دے خلاف بولتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے خلاف بولتے ہیں، امیر المومنین مولا عمر رضی اللہ عنہ دے خلاف بولتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے خلاف بولتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے خلاف بولتے ہیں۔ اے او جے لوگاں دی بیعت توڑ دتی جاوے جڑے نبی پاک تے صحابیاں دے خلاف بولتے ہیں۔ ایک بھی نبی پاک تے صحابی دے جیڑا پیر خلاف بولتا ہے ان دی بیعت توڑ دتی جاوے، نہ انہوں نظرانہ دتا جاوے، اس تو دور ہی رہا جاوے۔ اس واسطے جیڑا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء جیڑا پیر نہ مننے ان دی بیعت بھی توڑی جاوے، کیونکہ صحابیاں دا کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک کی آپ میں سے پہلے امام ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے امام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، اور پنجویں خلیفہ تے امام بھی حضرت عثمان اپنا حسن رضی اللہ عنہ۔ ایک ناانصافی کیتی جاندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں دے نام 4 خلفائے راشدین دا لکھیا جاندا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی لکھیا جاندا ہے مسجد دے نام، حضرت مولا عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، لیکن پنجویں خلیفہ جڑے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ناانصافی کیتی جاندی ہے، انہاں دا نام ہی نہیں لکھیا جاندا مسجد دے پنجویں خلیفہ دی لسٹ وچ، لیکن امامہ دی لسٹ وچوں حضرت مولا حسن رضی اللہ عنہ دوسرا نمبر ہے امامہ دے وچوں دوسرا۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں نا، انہاں وچوں پہلے امام کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک دے بعد سب تو افضل صحابی نبی پاک دے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور سارے نبیاں تو افضل نبی پاک علیہ السلام۔ اس کے متعلق جڑا میرا دوست بیان سننا چاہتا ہے افضل صحابی کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرا وہ سن لیں گے، زیادہ معلومات مل جائے گی، کیونکہ پھر بیان مزید لمبا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ان کے پیچھے ایسے لوگ آئیں جو موٹا پن پسند کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان عمر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکاذب حتی ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف وَيَشْهَدُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَى مَنْ سَرَّهُ بِحَبُّحَاتُ الْجَنَّةِ فَلْيَزِمُ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روایت ہے، میرے صحابہ کی عزت کرو، یہ نہیں فرمایا انہوں دی بےزتی کرو، انہوں دی بےزتی کرو، انہوں گانا کٹو، یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تمہارے بہترین ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکاذب، فرمایا میرے صحابہ بہترین گروہ نے، پھر جڑے انہوں دے قریب ہون گے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یظہر الکاذب، پھر بعد فرمایا جھوٹ ظاہر ہوئے گا، آدمی قسم اٹھائے گا، فرمایا قسم نہ لیا جائے گا، پھر آخر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بِحَبُّحَاتُ الْجَنَّةِ فَلْيَعْزِمِ الْجَمَاعَةَ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جنت کا وسط ہے وہ جماعت کو مضبوط پکڑے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا اور وہ دو سے دور
کوئی شخص جو اجنبی عورت سے خلوت نہ کرے، کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے، اور جس کو ان کی نیکی خوش کرے اس کی برائی غمگین کرے تو وہ مومن نہیں۔ ہن میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو حاصل کی ہوندا ہے، سنو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، میرے صحابہ بہترین ہیں، میرے صحابہ بہترین ہیں۔ پھر فرمایا جڑے انہاں دے قریب ہیں وہ بھی بہترین ہیں، پھر بعد جھوٹ آئے گا۔ ہن میرے دوستو سنو اس کی کچھ تفسیر جڑی مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، فرمایا جس کا جماعت صحابہ ہے، جماعت صحابہ ہے ایک بہترین جماعت ہے، بہترین جماعت ہے، انہاں دے نال جڑا رلیا وہ بہترین جماعت وچ رل گیا، تے جڑا انہاں تو جدا ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ فرمایا کوئی مسلمان کسی تنہا عورت دے نال رات نہ گزارے، تیسرا شیطان آ جاتا، اس واسطے شیطان تو بچنا چاہیے۔ تے جڑا نبی پاک تے صحابیاں دے خلاف بولتا ہے اس تو بڑا شیطان کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب تو بڑا شیطان۔ ہن اگلی حدیث سنو میرے دوستو، اگلی حدیث سنو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رانی رواہ ترمذی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اس نو آگ دی چھوئی آگ نہیں چھو سکے گی۔ لا تمسن نار، لا تمسن نار، لا تمسن نار، اس بندے نو آگ نہیں چھوئے گی، اس بندے نو آگ نہیں ساڑے گی جنہاں نے مینوں ویکھیا ہے۔ تے جڑا انہاں دے خلاف بولے گا، صحابیاں دے خلاف بولے گا، سمجھ لو انہوں آگ چھڑے گی بھی نہیں۔ فرمایا جنہاں نے مینوں ویکھیا تے جنہاں نے میرے صحابیاں نو ویکھیا انہاں نو آگ نہیں چھو سکدی، انہاں نو آگ ساڑ نہیں سکدی، تے جڑا صحابیاں دے خلاف بولے گا انہوں جہنم دی آگ نہیں چھڑے گی بلکہ پکڑے گی، چھڑے گی بھی نہیں۔ جہنم دی آگ بالکل انہوں چھڑے گی بھی نہیں، پکڑے گی، یہ نہیں کہ جہنم دی آگ چھڑ دے گی، بالکل جہنم دی آگ انہوں نہیں چھڑے گی۔ جنہاں نے صحابیاں نو ویکھیا انہاں نو جہنم میں آگ نہیں لے جا سکدی، جہنم وچوں بھی جا سکدے نہیں۔ اس واسطے فرمایا گیا یعنی جس نے بحالت ایمان مجھے دیکھا اور ایمان پر وہی اس کا خاتمہ ہو اور دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ لہذا جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ اور فرمایا جن لوگوں کو اخلاص سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت نصیب ہوئی، خدمت میسر ہوئی، وہ بھی دوزخ سے محفوظ ہیں، دوزخ سے محفوظ ہیں، یعنی تابی بھی محفوظ ہیں۔ صحابی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، تابی بھی نہیں جا سکتا، وہی جائے گا جو ان کے خلاف بولے گا۔ اور میرے دوستو سنو روایت حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے اللہ کو عزا دی، جس نے اللہ کو عزا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے میرے دوستو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم،
غرضا من بعدی فمن احباهم فحبی احباهم ومن ابغضهم، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ 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 میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، انہاں نوں نشانہ بنا بناؤ، یعنی انہاں دے خلاف نہ بولو، جنہ انہاں نال محبت کیتی میری وجہ تو محبت کیتی، جنہ انہاں نال عداوت کیتی میری وجہ تو عداوت کیتی، تے فرمایا جنہ انہاں نوں ستایا، انہاں نوں تنگ کیتا، آزانی ومن آزانی آزانی فقد اذى اللہ من اذى اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ میرے صحابیاں نوں ستایا، جنہ انہاں نوں تنگ کیتا، جڑے انہاں دے خلاف بولن گے، جڑے انہاں نوں تنگ کرن گے، انہیں اللہ نوں ایذا دتی، تے جڑا اللہ نوں تکلیف دے گا اللہ نوں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ نوں جہنم دے وچ سٹے گا پکڑ کے۔ مطلب ہے جڑے نبی پاک کے صحابیاں دے خلاف بولتے ہیں اللہ انہاں جہنم میں سٹے گا، جنت دا تا نام و نشان ہی انہاں واسطے بالکل نہیں ہے۔ جڑا میرے نبی پاک دے ایک بھی صحابی دے خلاف بولتا ہے وہ کدے جنت میں وڑ سکتا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بڑھے، کوئی کہے کہ جنت میں نہیں بڑھ سکتا، یہ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں دے خلاف بولن والا کیا کہ جنت میں نہیں بڑھ سکتا، کہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑھے گا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوئے گا، جہنم میں تو ہم چھڑنا بھی نہیں، جتھے کھڑا ہوئے گا جہنم بڑھ کے لے جائے گی، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ جنت میں نہ جاوے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں مینوں ستایا، جنہیں مینوں تنگی دیتی، جنہیں مینوں تکلیف دیتی، میرے صحابیاں نوں تکلیف دیتی، انہیں مینوں تکلیف دیتی، تے جنہیں نبی پاک نوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نوں، تے جڑے اللہ جنت میں سٹے گا یہ تے ہو بھی نہیں سکتا کہ جنت میں بھی وڑ نہیں سکتا جڑا صحابیاں دے خلاف بولن والا ہوئے، دن رات لعنتاں پیندیاں نے۔ اگلی حدیث شریف سنو میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صحابی خادم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے، کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا، جس نے فرمایا کہ ہمارا نمک چلا گیا تو کیسے درست ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال سنو اس طرح ہے، کھانے دے اندر نمک نہ پایا جاوے، یعنی نمک نہ پایا جاوے تو وہ مزیدار نہیں بن سکتا، نمک دے بغیر درست نہیں۔ فرمایا جس نے فرمایا کہ ہمارا نمک چلا گیا، یعنی ساڑھے کھانے دے اندر نمک نہیں ہے تو پھر کھانا درست نہیں ہے، اس واسطے جس دل دے اندر صحابیاں دی محبت نہیں ہے وہ درست نہیں ہے، جس دے اندر صحابیاں دی محبت ہے وہ بندہ درست ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحاب رضی اللہ عنہ دے بارے مزید سنو، میں تفسیر کچھ بعد بیان کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف سنو، حضرت عبداللہ ابن فرمایا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ دے کل روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی صحابی کسی زمین میں وفات نہیں پاتا، وہ قیامت کے دن اس کا پیشترو حصہ فرمایا کہ نور ہے، پیشترو نور ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتھے میرا صحابی وفات پا جاتا ہے وہ جگہ بھی نور ہے، وہ جگہ بھی نور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قاصداً و نوراً نورا لہم یوم القیامت، رواہ ترمذی۔ فرمایا وقال ھذا حدیث حسن حدیث غریب، لیکن حدیث غریب ہے، لیکن انہیں نبی پاک صحابیوں کی شان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی مثال پا جائے وہ جگہ بھی نور ہے، کہ قیامت کے دن بھی نور ہوئے گا۔ فرمایا کسی جگہ تے نبی پاک کا صحابی دفن ہو جاوے تے او سر زمین بھی نور والی بن جاتی ہے۔ فرمایا مسلمان ان صحابیوں کے جلوہ میں محشر کی طرف چلیں گے اور صحابی ان کے لیے روشن شمع ہوں گے، روشنی ہوں گے، اور ان کی روشنی میں سارے لوگ قبروں سے محشر سے جنت تک پل صراط تک پہنچیں گے۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو خلاف بولتے ہیں ان میں کچھ اس کی تفسیر بیان فرما دیا تاڑے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیتا
جس طرح کھانے دے اندر نمک نہ ہوئے تو کھانا درست نہیں ہوتا، جس دے اندر نمک پایا جاوے وہ کھانا درست ہوتا ہے، وہ کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، مزیدار بن جاتا ہے۔ لیکن جہنم بھی چنگی نپیڑے گی، چنگی طرح چنگا حساب کتاب کرے گی، ماڑا نہیں جہنم حساب کرے گی جیڑا صحابیوں کے خلاف بولتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تھوڑا جہا نمک بھی نہ ہوئے کہ وہ کھانا درست نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرات صحابہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ فرمایا روایت کیسے؟ فرمایا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھیں گے تو چلیں گے، اصلاح سے مراد یعنی مزیدار۔ مزید فرمایا ہمارے اندر وہ لذت اور وہ ہوگا، کیسے پیدا ہوگا؟ حضرات نہ رہے خیال کہ خواجہ حسن بصری کے زمانہ میں 110 صحابہ موجود تھے، 110 صحابہ، کیونکہ اب ان کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں امام حسن بصری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو میرے دوستو اگلی روایت سماعت فرمائیے۔